الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک رواہ مسلم۔ سیدنا براء بن عازب، براء بن عازب ان کی کنیت ابو عمارہ تھی، ابو عمارہ ان کی کنیت تھی، اور ان کا نسب نامہ یہ سے ہے براء بن عازب بن حارث بن عدی، اور یہ انصار کے قبیلہ اوس اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ خود بھی صحابی تھے اور ان کے والد بھی صحابی تھے۔ سب سے پہلی جنگ جس کے اندر انہوں نے شرکت کی وہ جنگ احد یا جنگ خندق تھی، کیونکہ غزوہ بدر میں ان کی عمر کم تھی، اس کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ کوفہ کے اندر 72 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ تو سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، اذا جب سجدتا تو سجدہ کرے، اذا جب سجدتا تو سجدہ کرے، فضع پس رکھ، کفئی کا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، کفئی کا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، ورفع اور اٹھا بلند کر، مرفقی کا اپنی دونوں کوہنیوں کو۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر سجدے کا ایک اور ادب بیان کیا گیا ہے، اور وہ ادب کیا ہے کہ دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھی ہوئی ہونی چاہیے، جبکہ دونوں کوہنیاں زمین پر بچھی ہوئی نہ ہوں بلکہ اوپر کو اٹھی ہوئی ہوں۔ اگر آپ اس کو گزشتہ حدیث کے ساتھ ملا لیں گے تو واضح طور پر یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ بات ہاتھ آپ کے زمین پر ہوں گے اور قبلہ رو ہوں گے، ہتھیلیاں جو ہے آپ کی انگلیاں وہ قبلہ رو ہوں گی، اور آپ کی کوہنیاں اٹھی ہوئی ہوں گی، اور کس طرح ہوں گی؟ کشادہ ہوں گی، جو پچھلی روایت کے اندر آپ نے پڑھا کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ جو ہے اپنے بازوؤں کو بلند کیا کرتے تھے، کھول دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی بغل کی سفیدی بھی ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ تو سجدے کی حالت میں انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور قبلہ رو ہونا چاہیے۔ اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب بلند ہاتھ کرتے ہیں لوگ تو پھر ہاتھ کی انگلیوں کا رخ بھی موڑ لیتے ہیں، تو یہ ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ موڑنا یہ درست نہیں ہے، قبلے کی طرف ہی آپ کی ہاتھوں کی انگلیاں ہوں۔ اب ہاتھ کی انگلیوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کھلی ہوں، بند ہوں، وہ اگلی روایت کے اندر مسئلہ آ رہا ہے۔ تو بہرحال سجدے کی حالت میں ہم نے ہاتھ رکھنے کہاں پر ہیں، اس بارے میں 3 قسم کی ہمیں احادیث ملتی ہیں۔ نمبر 1، کندھوں کے برابر ہوں ہاتھ، نمبر 2، کانوں کے برابر، نمبر 3، ماتھے کے برابر۔ تو یہ تینوں احادیث سے باتیں ہمیں ملتی ہیں، اور تینوں کے اندر کیا ہے؟ وسعت ہے، جو چاہے انسان اختیار کر لے۔ افضل تو یہ ہے کہ ان تینوں پر باری باری انسان کو عمل کرنا چاہیے، کیونکہ جب ایک ہی طریقے سے عبادت کرتا ہے انسان تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آٹومیٹک جس طرح مشین چل رہی ہوتی ہے اسی طرح چل رہی ہوتی ہے۔ تو جب ایک عبادت کے متعلق کئی قسم کی روایات ملتی ہیں تو افضل اس میں یہی ہوتا ہے کہ تمام قسم کے اعمال پر عمل کر لیا جائے۔ جیسا کہ آپ دعائیں دیکھیں گے، سجدے کی مختلف دعائیں، رکوع کی مختلف دعائیں، دعا استفتاح مختلف ہے۔ اب ایک کے اوپر اکتفا کریں گے درست نہیں ہے، تو کیا ہے؟ دوسری ہوں گی تو آپ سوچ سمجھ کے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا ایک فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے سنت ثابت ہو جائے گی کہ یہ بھی نبی علیہ السلام کا طریقہ، یہ بھی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور دوسرا، اس عمل سے آپ سنت کو محفوظ کریں گے، ظاہر آگے بھی آپ بیان کریں گے، لوگ بھی آپ کو دیکھیں گے، کبھی آپ اس طرح کر رہے ہیں کبھی اس طرح، وہ آپ سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، تو آپ ان کے سامنے وضاحت کریں گے، ان کو بھی پتہ لگے گا، تو سنت محفوظ ہو جاتی ہے۔ پھر نمبر 3، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اکتاہٹ نہیں محسوس کرتا، تنگ دلی نہیں ہوتی، کیونکہ روزانہ ایک ایک چیز استعمال کرے بندہ، ایک ہی طرح کام کرے نا تو وہ تھک بھی جاتا ہے نا۔
جب کیفیات تبدیل ہوں گی، دعائیں تبدیل ہوں گی تو انسان کا دل بھی لگے گا۔ اور چوتھا، جب عبادت میں آپ کھڑے ہوں گے تو دعائیں آپ کو مختلف آتی ہوں گی، تو آپ کو پتہ آج میں نے یہ پڑھنی ہے، ابھی یہ پڑھنی ہے، تو تھوڑی سی پھر آپ کی توجہ بھی اس جانب موجود ہوگی۔ تو یہاں پر دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے سامنے ان کی جتنی بھی ضرورت تھی، جو بھی ان کی احتیاج تھی، آپ نے ہر بات کو بیان فرما دیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر مسئلہ جو بیان ہوا ہے وہ کیا ہے کہ سجدے میں کوہنیوں کو اٹھا کر رکھنا ہے اور ہاتھ کو زمین پر رکھنا ہے۔ اب ایک روایت یہاں پر ایک چیز ملتی ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام نے سجدے کے لمبے ہونے کی شکایت کی اور انہوں نے کہا کہ ہم تھک جاتے ہیں تو کیا کریں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی رانوں پر ہاتھ رکھ لیا کرو، تھوڑا سہارا لے لیا کرو، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے، سندن درست نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے اس کے اندر، اور دوسری بات کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے لیے سجدے کا یہی طریقہ ہے۔ جو عورتوں کے متعلق یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ اس طرح سجدہ کیا کرو، ابو داود نے جو مراسیل کے اندر بیان کی ہے وہ مرسل روایت ہے، اور مرسل روایت کا حکم یہ ہے کہ وہ ضعیف ہوتی ہے، وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے مرد اور عورت کی نماز میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے، مرد نے بھی اسی طرح سجدہ کرنا ہے، عورت نے بھی اسی طرح سجدہ کرنا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سجدے کی کیفیت آپ کے سامنے آ گئی کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھتے تھے، اور سب سے بڑا سجدہ آپ کا ہوتا تھا، یعنی لمبا سجدہ، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ کے قیام کے بارے میں، آپ کے رکوع کے بارے میں، آپ کے سجدے کے بارے میں، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اس کے حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی لمبائی کے بارے میں مجھ سے پوچھو ہی نہ، کتنا لمبا آپ کیا کرتے تھے۔ اور احادیث کو اگر ہم مزید پڑھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا قیام ہوتا اتنا ہی رکوع ہوتا، اتنا ہی سجدہ ہوا کرتا تھا۔ تو اتنا لمبا یعنی آپ کا سجدہ ہوتا تھا، لیکن آپ اپنے بازوں کو کھول کر رکھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت ہمیں اس حوالے سے یہ بھی ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بازو اتنے کھلے ہوتے تھے کہ اگر بکری کا بچہ وہاں سے گزرنا چاہے تو وہ آرام سے گزر سکتا تھا۔ تو یہ کب ممکن ہوگا؟ جب بازو کھلے ہوں گے۔ جب بازو کھلے نہیں ہوں گے تو کس طرح وہ بکری کا بچہ وہاں سے گزرے گا؟ تو سجدے کی حالت میں ہاتھوں کو زمین پہ رکھنا، ہتھیلی کو زمین پر رکھنا ہے اور کوہنیوں کو اٹھا کر رکھنا ہے۔ اور اٹھانے کی کیفیت آپ نے پچھلی روایت کے اندر پڑھ لی کہ اپنے بازوؤں کو آپ نے کھولنا ہے، اور اتنا کھولنا ہے کہ اگر بغل کی سفیدی قمیض نہ پہنی ہو تو وہ بھی نظر آ جائے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔